کافی مال و اسباب ملے گا، مال غنیمت ملے گا، لیکن جب اس قافلے میں آتے اور پتہ چلتا کہ نہیں، جنگ طاقت کی تو ہے ہی نہیں، جنگ پیسے کی تو ہے ہی نہیں، جنگ سلطنت کی تو ہے ہی نہیں، یہ جنگ تو وہ جنگ ہے کہ جس میں جان دینی ہے۔ تو جب یہ چھلنی لگائی نا حسین نے، تو پھر آپ نے دیکھا کتنے رہ گئے کہ وہ بہت سارے جو شامل ہونے آئے تھے ساتھ، کہ حسین کے ساتھ جنگ کر کے مال غنیمت حاصل کریں، جب اس چھلنی میں سے گزرے تو صرف اور صرف 72 رہ گئے۔ تو کہیں یہ نہ ہو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ماتمیوں، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھلنی لگ جائے تو جب میں اس میں سے گزروں تو میں نیچے نہ جا سکوں گا، بلکہ میں اس سے باہر ہو جاؤں، بس اس خیال کے ساتھ کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں جس طرح وہ قافلہ حسین سے باہر ہو گئے تھے، میں کہیں قافلہ امام زمانہ علیہ السلام سے باہر نہ ہو جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، موضوع آپ کی بالکل اذہان عالیہ میں ہوگا کہ خداوند متعال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میں پچھلے 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو رزق مجھ کو مل رہا ہے میں اس کو بغیر کسی خیانت کے آپ کے حوالے کرتا جاؤں، تقسیم ہوتا جائے۔ اور یقیناً یہ جو میں نے موضوع اٹھایا ہے، ایک تو یہ بہت وسیع موضوع ہے، دوسرا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تاریخ پڑھنی ہے، تاریخ کو دیکھنا ہے، اسلام کی تاریخ کو۔ اور یقین کریں کہ میں آپ کے چہروں سے بھی واقف ہوں، آپ سنتے ہیں بڑے حوصلے کے ساتھ، آپ کی بڑی مہربانی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ تاریخ ہمیشہ سے ہی خشک موضوع رہا ہے۔ تاریخ دان جو ہیں یا جو تاریخ پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے بھی ملیں گے تو وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ بڑے آدم مزاج سے اور بڑے خشک سے لوگ ہیں۔ تو تاریخ پر بات کرنا ٹھیک ہے، تاریخ ساری کی ساری خشک ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا خشک موضوع ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آیا ہوا نوجوان جو ہے اس کو پتہ، اس کو کچھ نہ کچھ وہ اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر جائے۔ ایک سلوات پڑھ کر کے محمد و آل محمد پر۔ تو تاریخ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ کو ہم نے جاننا ہے، تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بہترین یہ ہے کہ آپ 11 ہجری سے 61 ہجری کے اسلام کو پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اسلام۔ بہرحال میں نے جہاں تک کل بات کی تھی، اگر آپ کے ذہنوں کے اندر ہو، کہ یہ نظام الہی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کام ہے ہی نہیں، دخل دے ہی نہیں سکتے، طاقت ہی نہیں ہے اتنی، کہ بعد از رسول نظام ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہیں تک کل بات ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ رسول کی اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہے بالکل، اس کے اوپر قرآن بھی دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو نطق تک تو کرتا نہیں، بات تک تو کرتا نہیں، کہ جب تک وحی الہی نہ آ جائے تو اتنا بڑا فیصلہ کیسے کرے۔ تو یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کا جو نظام ہدایت متعارف کروایا تو یقیناً مرضی خدا بند متعال سے کروایا، اپنی اس کے اندر کوئی نہ رضا شامل تھی نہ مرضی شامل تھی، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں کہ ہدایت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ہی نے نبیوں کی صورت میں ہادی بنائے، اب نبوت کا سلسلہ روکنا تھا تو یقیناً اس کے بعد بھی ہادیوں کی ضرورت تھی، تو اللہ نے امامت کے ذریعے، ولایت کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور کس کو؟ اس کے ذریعے سے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اچھا، کل میں نے عرض کیا تھا، دیکھیے کہ بہت بڑا سرمایہ ہے رسول کے پاس، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلام کب سے شروع ہو رہا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام سے، اور کہاں پر آ کر مکمل ہو رہا ہے؟
غدیر قوم پر آ گئے 10 ہجری کو ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سارے کا سارا اسلام، اس کے امین کون ہیں؟ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اب وقت قریب ہے میرے اور آپ کے مولا کے کہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے نا، ذی الحج ہے، ذی الحج میں خطبہ دیا ہے مولا نے غدیر. ٹھیک ہے، آگے محرم، سفر، خیر میں ان تواریخ کی بحث کے اندر نہیں جانا چاہتا. جس کے نزدیک جو ٹھیک ہے سو ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ سال آیا ہے کہ جس میں ختمی مرتبت نے، اس نور نے ہم سے جدا ہونا ہے جو مینارۂ ہدایت تھا. ٹھیک، اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. اب دیکھیں اتنی بڑی محنت کو، اتنی بڑی دولت کو میں نے کل عرض کیا کہ ہم تک پہنچانے کا ذمہ بھی ختمی مرتبت کے پاس ہے، تو یقیناً یہ ان کا ہی کام ہے کہ اس کو احسن طریقے کے ساتھ انجام دے کر دنیا سے رخصت ہو. اب اگر میں کہوں اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوئے، ٹھیک ہے، تو قرآن اس کے بعد ہمارے پاس کس حالت میں تھا؟ یہ اس حالت میں نہیں تھا جس میں اب ہے آپ کے پاس. نہیں، قرآن کس طرح تھا؟ اس طرح سے جمع نہیں ہوا تھا، مرتب نہیں ہوا تھا. اچھا، حدیث رسول، یعنی کہ ہدایت کی جو دو اہم چیزیں ہیں، ایک قرآن اور حدیث رسول، یہ ریٹن نہیں، یہ ایک جگہ جمع نہیں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ذمے تو رسول کے ہے، تو یقیناً ذمہ داری بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آقا خود ایسا کچھ انتظام کرتے کہ کسی کے ذمے لگا دیتے کہ تم آیات قرآنی کو لکھو، تم اس سورے کو لکھو، تم اس سورے کو لکھو، ان کو اکٹھا کرو. اچھا، تم میری احادیث کو لکھتے جاؤ. ٹھیک ہے، اب اصول کا ٹائم آ گیا. لیکن مسائل تو سارے رسول نے بتائے نا ہمیں، ان کے ذریعے ہم تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو اب اصول کی باری آ گئی. دین کا پورا کام ہے جو رسول کے ذمہ ہے. اچھا، اصول میں کیا کرنا ہے؟ توحید کے بارے میں کہا کسی صحابی سے کہ تم لکھنا شروع کرو. اچھا، عدل کے بارے میں کسی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ لکھیں، وہ لکھ دیتے. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے آ جائیں نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. اچھا، اسی طرح فروع کے اندر آ جائیں، نماز کی مسائل آپ لکھیں، نماز کے بارے میں کسی کے ذمے لگا دیتے آپ لکھتے. دیکھیں اتنا بڑا مجمع یہاں پر میرے پاس ہے. ختمی مرتبت کے بھی ارد گرد بہت بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، تو ذمہ داری رسول کی تھی نا کچھ اس طرح کی. میرے ذہن کے اندر جو بات آتی، دیکھیں میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ مقصد، دیکھیں تاریخ کے جب آپ اس باب میں داخل ہوتے ہیں نا، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بڑی احتیاط سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ ہزاروں عقیدتوں کے چراغ یہاں پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر محبت کرنے والے کا اپنا دیا وہاں پر روشن ہے، تو آپ نے ان دیوں کو جو روشن ہیں ان کو بجھنے بھی نہیں دینا، اور اپنے دیے کی لو کو بھی برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہوا، کسی کے ذمہ نہیں لگا کہ وہ نماز کے احکام کو لکھے، کسی کے ذمہ نہیں لگا کہ روزے کے احکام کو لکھے، حج کے احکام کو لکھے. ٹھیک ہے، فقہ کے مسائل کو لکھے. ٹھیک ہے، کاروبار کے مسائل کو لکھے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. ایسا تاریخ کے اندر نہیں ملتا کہ رسول کوئی ایسا کام نہیں کر کے گئے. نہ تو قرآن کو باقاعدہ اس طرح ہو جاتا نا کہ قرآن رسول اکٹھا کرواتے، نیچے اپنے دستخط کر دیتے کہ ہاں یہ جو تم نے اکٹھا کیا ہے میں نے پڑھ لیا، اب یہ میرے دستخط ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح مسائل کے اوپر آ جائیں، اصول اور فروع کے اوپر آ جائیں، وہ تمام تر احکام آپ کی دل کے ذمہ لگاتے، پروف ریڈنگ کے طور پر خود ایک دفعہ پڑھتے جس کے بھی ذمہ لگا ہوتا. جس طرح کی کتاب لکھی جاتی اس کے بعد پورا پڑھ کے آپ نیچے اپنے دستخط فرما دیتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایسا کچھ نہیں کیا رسول نے. اب جو سارے کا سارا قرآن ہے اور جو سارے کا سارے احادیث مبارکہ ہیں وہ اس وقت اس مجمع کے سینوں میں ہیں جو رسول کے ارد گرد تھے.
کاغذ پر نہیں، سینوں کے اندر. یقیناً جتنے بھی اصحاب مولا کے قریب تھے، قرآن کی آیتیں بھی ان کے سینوں کے اندر ہیں، رسول کی احادیث بھی ان کے سینوں کے اندر ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. 1400 سال گزر گئے اس بات کو، زیادہ عرصہ ہو گیا. میں ناچیز اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ میں نے 2018 میں ایک مجلس پڑھی تھی، کیا آپ لوگوں کی یاد ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھے اٹھ کے سنا دے کہ نبی صاحب جی مجھے بالکل یاد ہے؟ یہ آپ کی پوری تقریر ہے، لفظ پر لفظ. یعنی کہ اگر میں نے اپنی تقریر کے اندر لفظ صبح استعمال کیا تھا تو جو مجھے بتانے والا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ وہاں پر لفظ صبح استعمال کرے، دن کا نہ استعمال کرے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایسا نہ ہو کہ میں نے شام کا کہا ہو اور آپ مجھے جب بتائیں واپس تو آپ اس میں رات کو شامل کریں. نہ نہ نہ، ٹھیک ہے. اچھا، کوئی اٹھ کے کہتا ہے، اب ماشاءاللہ ایک کثیر مجمع میرے سامنے ہے، ہو سکتا ہے شاہ صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے، مولا ان کو زندگی سے دے. اچھا، ان سے یہ کہیں اٹھ کے کہ مجھے تقریباً 10 منٹ کا یاد ہے. اچھا، میں پوچھوں گی اگر آپ کو کہ شاہ جی آپ کو 10 منٹ کا کیوں یاد ہے؟ میں آخر میں آیا تھا، میں پہلے نہیں پہنچ سکتا. اچھا، کوئی اور صاحب کھڑے ہوتے ہیں میرے پاس، خاور میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا جی، مجھے پہلے 15 منٹ والی بالکل نا حرف بہ حرف یاد ہے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے. یعنی کہ جتنا بڑا مجمع ہے اب اس کی عقل کے اوپر ہے، اس کی ذہانت کے اوپر ہے کہ وہ اپنی ذہانت، اپنے علم اور عقل کے ساتھ اس چیز کو، اگر میری تقریر اس کو یاد ہے تو وہ اس کو اس طرح سے سنائے. اچھا، اب یہ طریقہ تو کسی کو بھی نہیں پسند آیا. آپ نے سماعت فرمایا، ایک یہ ترکیب ہے کہ ظاہر ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں بلکہ تقریباً 100% غلطی کا امکان ہے. کیوں؟ کہ حافظے اتنے اچھے نہیں ہیں. دیکھیں نا، اگر اس مجمع پر آپ غور کریں اس میں نوجوان بھی ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں. کچھ ایسے تھے جو بالکل لڑکپن میں آئے، کچھ ایسے تھے جو بزرگ آئے، رسول کے جاتے جاتے اور بزرگ ہو گئے. ظاہر حافظہ ایک ایسا نہیں رہتا، ٹھیک ہے. کچھ مکے میں ساتھ تھے، مدینے نہ جا سکے، کچھ مدینے میں شامل ہوئے، ان کے مکے کی باتوں کا نہیں پتا. اتنا بڑا نظام ہے تو اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا دوسرا سورس کیا؟ اب میں یہاں آیا اور میں ایک بندے کو تلاش کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے سوال کر کے دیکھ چکا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں نے 2018 میں ایک مجلس پڑھی تھی، آپ مجھے سنا سکتے ہیں. مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ذہنوں کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی طاقت کی وجہ سے، کہ ذہانت سب کی جیسی نہیں ہوتی. اچھا، اب میں ایک بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صاحب آپ تلاش کس کو کر رہے ہیں؟ کہ سوال میرا وہی ہے کہ کوئی ایسا ہے جو ہو بہو وہی الفاظ، وہی انداز، اسی طریقے کے ساتھ مجھے میری کہی ہوئی بات دوبارہ سنائے. ہے کوئی ایسا؟ میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. کہتے پھر کوئی ایسا ملا؟ میں کہا ہاں مجھے یاد ہے، اس دن ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اس دن ریکارڈنگ چل رہی تھی. اب میں وہ کیمرے والے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے پاس میری کیسٹ موجود ہو. اچھا، اب جو میں کیسٹ چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یقیناً نہ اس میں لہجے میں کوئی بدلاؤ ہے، نہ لفظ اپنی طرف سے ایڈ ہو رہے ہیں، نہ کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جتنی بات کہی ہے اتنی ہی ہے، نہ اس کو بڑھایا گیا ہے نہ اس کو گھٹایا گیا ہے. جو انداز میں نے اپنایا تھا اس میں مجھے وہی انداز بھی نظر آ رہا ہے. جو جھلک میرے کردار کی ہے، میرے وجود کی ہے، ہو بہو مجھے ویسے ہی جھلک وہاں بھی دکھا رہی ہے. تو بس رسول کے ذمے لکھوانا نہیں تھا. اللہ نے رسول کے ذمہ یہ نہیں لکھا، یہ نہیں فن لگایا کہ قرآن کی آیتیں لکھوانا شروع کر دو، اپنی احادیث کو نوٹ کروانا شروع کر دو. نہیں، اللہ نے کہا کہ بس ایک بندہ تلاش کرو جو تمہارے بعد ہو بہو تم جیسا نظر آئے.
سلامت رہے. لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے نا رسول کے اوپر. اگر ایک بھی حصہ، ایک بھی مسئلہ غلط بیان ہو گیا، امت تک غلط چلا گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ سوال کرتے ہوئے خوف محسوس کروں، اپنی ذمہ داری صحیح پوری کی؟ اب تو فوراً کہیں گے کہ نہیں، یہ رسول کی غلطی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو رسول کیا کر رہے تھے؟ تیار کر رہے تھے ایک ایسے فرد کو، ایک ایسی شخصیت کو کہ جب میں چھوڑ کر جاؤں نا تو نہ کسی حافظ کی ضرورت رہے، نہ کسی محدث کی ضرورت رہے. جس کو کوئی مسئلہ ہو علی کے پاس آئے، علی میرے لب و لہجے کے ساتھ اس کو اس کے مسئلے کا حل بتا دے. یہ کیا رسول، اور اسی طرح ہوا. دیکھیں بعد از رسول، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میرا سوال بھی یہی ہے، تاریخ کو پڑھنا ضرور ہے لیکن وہی بات کہ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانی. لیکن جو سوال ذہنوں میں آئے وہ ضرور رکھیں اپنے سامنے. میرے ذہن میں آئے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے ذہن میں آیا آپ میرے سامنے رکھیں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکال سکے. رسول چاہتے تھے کہ امت میرے بعد تفریق میں پڑ جائے، یا اللہ چاہتا تھا؟ امت کی بات چھوڑ دے کہ امت کیا چاہتی ہے، نہیں، وارث امت یہ چاہتا تھا کہ میرے بعد لوگ مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں. نہیں چاہتے تھے، یقیناً نہیں چاہتے. اس لیے کوئی نظام ایسا سالڈ دے کر جانا چاہ رہے تھے اور دیا کہ جس سے تفریق نہ ہو، ہم مختلف حصوں میں تقسیم نہ ہو. ٹھیک ہو گیا، رسول نے ایسا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر میں پھر کرتا چل رہا ہوں، اور اس بات کو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ذمے تو لگا دیا، علی نے اس کو ثابت بھی کیا. یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اگر علی ثابت نہ کر پاتا، علی اگر اس طرح سے حق ادا نہ کر پاتا، تو کل والی بات اگر ذہنوں میں ہے تو قصور علی کا نہیں ہے، علی کو اس مقام پر لانے والے کا ہے. اور وہ ہستی ہے کہ جس سے کسی قسم کی کمی کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ جو فیصلہ کرتا ہے بہترین کرتا ہے، مکمل کرتا ہے. دیکھیں وقت گزرا، میں نے کہا کہ علی نے اس کو ثابت کیا. ایک اور مثال کے ساتھ یہاں پر واضح کر دوں اور اپنی بات کو مکمل کروں. آج کے بیان کو میں پھر وقت زیادہ لے رہا ہوں لیکن کیا کروں کہ تاریخ خشک بھی ہے، طویل بھی ہے. یہ دونوں خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے لوگ نہیں پڑھتے. یہ خشک بھی ہے اور طویل بھی ہے، طویل بھی بہت ہے. اچھا، میں لاہور جاؤں اپنے کسی عزیز کے پاس، میں لاہور جاؤں اپنے کسی عزیز کے پاس، اس کے پاس ٹھہروں. وہ مجھے کہے کہ آج تو آپ ذرا تھکے ہوئے آئے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کو لاہور کی سیر کرواؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کو مینار پاکستان لے کر جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کو مختلف قسم کی جو جگہیں ہیں، چڑیا گھر ہے، گراؤنڈز ہیں یہاں، یعنی کہ جو بھی مشہور جگہ ہیں لاہور کی، میں آپ کو دکھاؤں. تو میرا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو آئے لاہور گھومنے کے لیے، تو ٹھیک ہے آپ مجھے گھمائیں. اچھا، اب وہی شخص میرے پاس بابا نگر آئے، میں ادھر سے گھوم گا کے تفریح کر کے واپس آیا. اب میرا بھی یہی حق بنتا ہے کہ آج تو آپ ذرا تھکے ہوئے آئے، تو کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بابا نگر کی سیر کروں. جو بھی یہاں پر مشہور جگہ ہیں، جو بھی اچھا کھانے کا کوئی مرکز ہے، تو میں آپ کو وہاں سے کھانا بھی کھلاؤں گا اور بابا نگر بھی آپ کو دکھاؤں گا سارا. اچھا، اگلے دن آپ میں سے کوئی دوست، آپ میں سے کوئی بزرگ میرے پاس آئے، مہمان بن کے آئیں گے نا میرے پاس. میں کہوں کہ جناب آپ چائے پئیں، اور چائے پینے سے جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے نا انشاءاللہ میں آپ کو پورے بابا نگر کی سیر کرواؤں. تو کیا یہ بات ٹھیک ہو؟ جو لاہور سے آنے والا ہے اس کو تو بہاول نگر دکھانا میرا بنتا ہے. اب جو ہے ہی بہاول نگر کا، اس کو تو بہاول نگر کیا دکھاؤں؟ غلط بات ہے نا. جس نے نہیں دیکھا ہوا، جس کو نہیں پتا، اس کو بتایا جائے. جس نے
سے پہلے ثبوت مجھے خود کہیں گے کہ جناب خیریت تو ہے، چائے تو میں نے بھی پی ہے، آپ نے بھی پی لی ہے، خیریت ہے، چائے کہیں اثر تو نہیں کرتی، میں بھی بہاول نگر کا ہی رہائشی ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ نے کون سی جگہ نہیں دیکھی، میں آپ کو وہاں پر لے کر چلتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ جس نے جو نہیں دیکھا ہوا اس کو دکھایا جائے تو جو آنے والا ہے وہ خاموشی سے دیکھ لیتا ہے۔ بعد از رسول تاریخ گواہ ہے، علی اسی طرح اصحاب کے مجمع کے اندر بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ آؤ میں علی تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی کون سی آیت کب اور کہاں اتری تھی۔ یہ وہی مجمع ہے جو رسول کے گرد ہر وقت موجود رہتا ہے۔ علی کیا کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں اتری تھی، کون سی رحمت والی آیت ہے، کون سی غضب والی آیت ہے، کون سی پہاڑ پر اتری، کون سی زمین پر اتری، کس میں کس کے لیے تنبیہ ہے، کس میں کس کے لیے بشارت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مجمع جو ارد گرد بیٹھا تھا کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ علی تو اکیلا تو رسول کے ساتھ نہیں، ہم بھی تو رسول کے ساتھ ہیں، پھر ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ جس طرح سے علی جانتا ہے اس طرح سے کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر علی سے یہ سوال کریں کہ علی آپ کو اس طرح سے کیسے معلوم جس طرح سے کسی اور صحابی کو نہیں معلوم، تو ہو سکتا ہے کہ علی جواب دیں کہ سلام ہو تیری عقل پر، کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ میں علی پیدا کہاں ہوا تھا اور